मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। जितना तबलीग में आप ऊपर जाते रहेंगे ना, आपको कुर्बानी का हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह कई बार साल साल की पैदल जमातों में गए हैं। मैं यूरोप के जिस कंट्री में गया हूं ना, वहां लोगों ने बताया यहाँ हाजी अब्दुल वहाब साहब आ चुके हैं, और उस वक्त आए हैं जब इस्लाम का नाम लोग नहीं जानते थे, जो आम लोग हैं। अंदरूने सिंध गया, कहा कि यहाँ हाजी अब्दुल वहाब साहब पैदल जमातों में। भाई अंदरूने सिंध भी गए हैं, नॉर्वे भी गए हैं, स्वीडन भी गए हैं, डेनमार्क भी गए हैं, बलूचिस्तान की पहाड़ियों पे भी गए हैं। ये क्या थे? पूरी जमात के अमीर। तो अमीर की ये कुर्बानी थी, आज उसकी बरकतें हमें नजर आती हैं। तो इसलिए हिम्मत करके थोड़ा सा उन गरीबों मिस्कीनों को भी जाके देख लिया करो। थोड़ा सा सियासत से दिमाग क्या होगा? कोई आर्मी चीफ को गालियां दे रहा है, कोई इमरान खान को गालियां दे रहा है, कोई JUI को कर रहा है, कोई मुस्लिम लीग को कर रहा है। सोशल मीडिया पे जाओ तो सिवाय गालियों के और इससे आपके अखलाक खराब होने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। और बहुत से इल्जाम हम बेतहकीक लगा रहे होते हैं, जिनका क़यामत में हमें जवाब देना पड़ेगा। ऐसे इल्जाम लगाओ जो क़यामत में अफोर्ड कर सको, इसलिए लगाओ ही नहीं किसी के ऊपर। किसी के सरबरा को बुरा मत बोलो, बुरा बोलोगे तो फंसोगे आप, चुप रहोगे तो नहीं फंसोगे। नहीं यारी बात समझ। अल्लाह मियां आपसे क़यामत में नहीं पूछेगा तुमने क्यों आर्मी चीफ को बुरा भला नहीं कहा, तुमने क्यों फलाने PTI के सरबरा को बुरा नहीं कहा। आप कहोगे अल्लाह मेरे पास इतनी तहकीक नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, तो बख्शे जाओगे आप। और अल्लाह ने पूछा अच्छा तुमने मुस्लिम लीग के फलाने को बुरा क्यों कहा था, आपने PTI के सरबरा को बुरा क्यों कहा था, आपने JUI के सरबरा को बुरा क्यों कहा था, आपने चीफ ऑफ आर्मी को बुरा क्यों कहा था। आप कहें अल्लाह मैंने उसका बयान सुना था सहाफ़ी का, उसने ऐसी ज़बरदस्त रिपोर्ट पेश की थी। अल्लाह कहेंगे आप क्या रिपोर्टों के माहिरीन हो? हैं भाई, रिपोर्ट तो वो वाले भी पेश कर रहे थे, उनको सुना था आपने? बाजवा पे इल्जाम लगे थे तो बाजवा से आपने क्लियर किया था कि ये इल्जाम सही है या नहीं। इमरान खान पे इल्जाम लगे थे तो जब तक बिल मुशाफा मुलाकात ना हो ना, मेरा ये तजर्बा है, इंसान किसी पे ना इल्जाम लगाए ना किसी की हिमायत करे। हमने बसा औकात देखे किसी शख्सियत पे, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो मुस्लिम लीग के सरबरा हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, आप जब तक बराह रास्त नहीं मिलते आप कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। क्योंकि बाज दफा इल्जाम लग रहा होता है, जब आप मुताल्लिका शख्स से पूछते हैं ना तो पता चलता है हकीकत कुछ और ये सहाबा के दौर से हुआ है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के पास एक शख्स आया, प्रोपेगेंडा हुआ था हजरत उस्मान के खिलाफ, हजरत खवारिज ने हजरत उस्मान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ। इतना प्रोपेगेंडा हुआ कि शाम से एक शख्स आया अब्दुल्ला बिन उमर के पास और कहने लगा हजरत उस्मान जिनकी आप बड़ी तारीफें करते हैं, उनमें तो 3 बड़ी बड़ी बुराइयां थी। एक गज़वे उहद में वो फरार हुए थे, गज़वे उहद में वो सब सहाबा के कदम उखड़े थे तो हजरत उस्मान भी थे। नंबर 2, बैत रिजवान में वो क्यों शरीक नहीं थे? 1400 सहाबा ने बैत की नबी के हाथ पे और उस्मान ने बैत। ये प्रोपेगेंडा है या नहीं है? और उस्मान ने बैत क्यों नहीं की? और एक तीसरा भी था एतराज, किसी के जहन में मेरे दिमाग से निकल गया, एक और एतराज भी था, अभी मेरे जहन से निकल गया है। नहीं वो नहीं, एक और एतराज भी था। खैर कि एक तो बैत रिजवान में शरीक नहीं हुए, और दूसरा ये कि ग़ज़वे उहद में फरार हो, वो फरार क्यों इख्तियार किया उन्होंने। तीसरा भी एतराज़ था, बड़ा मशहूर है, मुझे मेरे जहन से निकल गया। तो खैर अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि ग़ज़वे उहद में अगर वो फरार हुए थे तो कुरान में अल्लाह ने उनकी मुआफ़ी का ऐलान कर दिया है। जो भी सहाबा ग़ज़वे उहद में फरार हुए थे, अल्लाह ने सब की मुआफ़ी कुरान में नाजिल कर दी है। जब अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली है तो तुम्हें क्या ज़रूरत है भाई एतराज़ करने की। और दूसरी बात ये कि बैत रिजवान में जो हजरत उस्मान शरीक नहीं हुए, उसकी वजह यह थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन से मुज़ाकरात के लिए उस शख्सियत को भेजा जो आपकी नज़र में सबसे महबूब। तो हजरत उस्मान चूंकि बहुत ज़्यादा महबूब थे, इसलिए उनको सफ़ीर बना के भेजा है। और फिर कहा हजरत उस्मान को बैत रिजवान में नबी ने जो प्रोटोकॉल दिया, किसी सहाबी को नहीं दिया, कि जब बैत का वक्त आया तो आपने अपना दायां हाथ ऊपर रख के फरमाया कि ये उस्मान का हाथ है और ये मेरा हाथ है। किसी सहाबी को ये सादत नहीं मिली है। तो देखो, जो चीज तोहमत लगाने का जरिया थी, जब तफ्तीश की है तो वही चीज फजीलत का जरिया बन गई कि नहीं बन गई। तो ऐन मुमकिन है आप चाहे PTI के सरबरा हो, चाहे मुस्लिम लीग के हो, चाहे JUI के हो, चाहे चीफ ऑफ आर्मी हो, कोई भी हो, जो इल्जामात जिस पे लग रहे हैं हो सकता है वही इल्जाम उसकी खूबी हो,
لیکن جب تک آپ بالمشافہ نہیں ملتے اس وقت تک آپ کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے. اس لیے سوشل میڈیا پہ ان اینکروں کو چھوڑ دیں ایک دوسرے پہ تہمتیں لگانے کے لیے. خدا کے لیے آپ اپنی زبانوں کو ان غیبتوں اور بہتانوں سے آلودہ مت کریں. جو نفرت کا ماحول پھیل رہا ہے نا ہمارے کنٹری میں, سیاست کو اعتدال میں رہنے دیں. کوئی اس کو ووٹ دے دے ٹھیک ہے بھائی, اس کو دے دے ٹھیک ہے. نہ کوئی امام مہدی ہے اس کنٹری میں اور نہ کوئی دجال ہے. نہیں یہ بات سمجھ میں, دجال جب آئے گا نا, نہ کوئی اتنا برا ہے کہ آپ اس کو دجال والے احکامات اس پہ جاری کر دیں, اور نہ آپ کا لیڈر امام مہدی جیسا ہے کہ کوئی اس پہ انگلی اٹھائے تو ایک دم آپ کے منہ سے غصے میں جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کبھی بول دو عمران خان کے خلاف کوئی لفظ بول دو تو پی ٹی آئی والوں کو جھاگ دیکھو منہ سے کیسا نکلتا ہے ان کے, جیسے آپ امام مہدی کے ہاتھ میں بیعت کر لی آپ نے. اور اگر مسلم لیگ کے خلاف بول دو تو مسلم لیگیوں کا آپ حالت دیکھو یار کیا ہو جاتی ہے. بھائی اعتدال پیدا کرو یار, لیڈر ہیں آپ کے, اچھے بھی ہو سکتے ہیں تو کچھ خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں, بس اتنا, اس سے زیادہ نہیں. اور تعریف کر دو آپ عمران خان کی, تھوڑی تعریف کر دو اپوزیشن کے سامنے تو ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا کر دیا یار, کچھ تعریف نہیں ہو سکتی کیا ایک انسان میں. اور اگر آپ نواز شریف کی تعریف کر دو نا پی ٹی آئی والوں کے سامنے, وہ تعریف کرنا آپ کے لیے عذاب جان بن جاتا ہے. او بھائی ایک آدمی کے آپ کے خیال میں اگر برا ہے تو کیا کوئی خوبی نہیں ہو سکتی اس کے اندر؟ اتنی نیگیٹیوٹی ہماری کنٹری میں پھیل رہی ہے, اتنا سوشل میڈیا میں گالیوں کا ایک بازار گرم ہے میرے بھائی, نہ اس سے ہماری قبر کو فائدہ ہونے والا ہے نہ ہمارے کنٹری کو فائدہ ہونے والا ہے. لڑتے لڑتے وہ ہے نا, ہم بچپن میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے, ایک تھا تیتر ایک بٹیر, ایک تھا تیتر ایک بٹیر, لڑنے میں تھے دونوں شیر, لڑتے لڑتے ہو گئی گم, ایک کی چونچ ایک کی دم. تو پی ٹی آئی والوں تمہاری بھی چونچ غائب ہونے والی ہے اور مسلم لیگوں کی بھی دم غائب ہونے والی ہے. اور جتنی سیاسی جماعتیں اس طرح لڑ رہی ہیں, پھر فوج کے خلاف ایک مہا, سب لڑ لڑ کے ویسے ہی ملک کا مزید ستیہ ناس. تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اختلاف نہ کرو, اس اختلاف کو لگام دینے کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی والے اپنے اندر تحمل پیدا کریں. اگر کوئی عمران خان پہ کوئی تھوڑا سا طنز کرتا ہے تو آپ کہیں کہ بھائی ہمیں آپ کی رائے سے اختلاف ہے, ہمارے لیڈر بہت اچھے ہیں, ٹھیک ہے کچھ خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں لیکن ہمیں اختلاف ہے بس. اور اگر کوئی پی ٹی آئی والا نواز شریف پہ طنز کرتا ہے تو مسلم لیگ والے بولیں کہ بھائی ٹھیک ہے, ہم نے کب کہا کہ وہ فرشتے ہیں, لیکن آپ کی رائے سے ہمیں اتفاق نہیں. اس سے زیادہ آگے نہ سیاست دانوں کو لفٹ کراؤ اور نہ اپنے لیڈروں کو فری کراؤ. سمجھتے ہو یہ جذبات امام مہدی کے لیے رکھ دو آپ, جب وہ آئیں گے نا پھر ان پہ کسی کو طنز کی اجازت نہیں ہوگی, وہ تو اللہ کی طرف سے ایکٹڈ ہوں گے نا. جب تک نہیں آ رہے تو ہم جیسے ہی لوگ ہیں بھائی. وہی بس چھوٹا سا ایک واقعہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں. وہ ایک ہارون رشید جو ہے نا خلیفہ, وہ جا رہا تھا بڑی شاہی سواری میں نا, تو آج کل لوگ سیاسی لیڈروں کو بہت برا بھلا بھی کہتے ہیں, تو اتنا بھی برا بھلا مت کہو بھائی, اتنا بھی نہیں کہو, تھوڑا سا اعتدال سے کام لو. کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں, ہر ایک میں ہوتی ہیں. تو وہ کیا ہے کہ وہ ایک ہارون رشید جا رہا تھا گھوڑے پہ, تو بڑی جاؤ جلال والی سواری. تو ایک شخص نے لگام پکڑ کے بولا کہ تو زیادہ بہتر ہے یا عمر بن خطاب بہتر تھے؟ اس نے کہا ظاہر ہے عمر بن خطاب بہتر تھے. انہوں نے کہا ان کے تو کپڑوں پہ پیوند لگے ہوتے تھے, وہ تو گدھے کی سواری پہ ہوتے تھے, کوئی پروٹوکول بھی نہیں ہوتا تھا, اور تو ان سے کمتر ہو کے یہ جاؤ جلال, تجھے شرم نہیں آتی؟ انہوں نے کہا عمر بن خطاب کی حکومت تھی ابو ہریرہ جیسے مسکینوں پر. تو عمر بن خطاب کو لوگ کیسے ملے تھے؟ ابو ہریرہ جیسے لوگ تھے نا. اگر عمر بن خطاب کے 10 پیوند ہیں تو ان کے 11 لگے ہوئے ہوں گے پیوند, اور کہا میں بادشاہ ہو کے میں گھوموں گدھے پہ, اور یہ غریب لوگ جناب شاہی سواریوں میں گھومے, خود پراٹھے کباب کھا رہے ہو بیٹھ کے, اور بادشاہ جو کی روٹی اور ستو کھائے. تو میرے بھائی جیسے ہم ہیں ہمارے لیڈر اسی ٹائپ کے ہمیں ملیں گے. کوئی امام مہدی ہمارے ملک میں آنے والا نہیں ہے. تو جیسے ہم کون سا اتنے خوبصورت لوگ ہیں, جس کو موقع ملتا ہے بہن کی وراثت. آج لوگ کہتے ہیں وہ اتنے اسٹیل مل کھا گیا, وہ کھا گیا, تو آپ نے کیا کھا؟ آپ بہن کی وراثت کھا گئے, آپ دکان کھا گئے, بیوی کا مہر کھا گئے. آپ کیا خیال ہے؟ ابا بچے کو جیب خرچی دیتا ہے نا, ابا آج کل وہ اس میں سے پان گٹکے کے پیسے نکال رہا ہوتا ہے اپنے, وہ اس میں سے پان گٹکے کے. ہاں کچھ ہمارے لیڈر ایسے ہیں جو بہت ہی اعلیٰ مقام پر ہیں, تو تھوڑے ہیں جن کو ہم برا بلا کہہ رہے ہیں نا, ان میں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں, کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں. اور جن کو ہم اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے خیال میں اچھائیاں زیادہ ہیں, خامیاں کم ہیں. لیکن یہ کہ خامی لیس ہے, ایک لفظ کسی لیڈر کے خلاف بول دو, سامنے والے کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے غصے میں. او بھائی یہ تم اپنے باپ سے ایسی تمہیں عقیدت نہیں ہے, تم پتہ نہیں اپنے لیڈروں کو اپنا باپ کیوں بنا لیا تم نے. ووٹ دو, ٹھپا لگا کے آ جایا کرو بس, اس سے زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو. تھوڑی بہت تعریف کر دی, ہاں جی یس آج ہمارے وزیر اعظم کا بڑا خاندانی بیان آ گیا, بس اتنا کافی ہے. آج ہمارے وزیر اعظم نے جو بیان دیا ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے, بس اس سے زیادہ فری نہ کراؤ. باقی میں دیکھو ملا ہوں بہت سے لوگوں سے, میرا بھی کوئی تجربہ ہے نا,
جن کو ہم برا کہہ رہے ہوتے ہیں خدا کی قسم وہ اتنے برے نہیں ہوتے جتنا ہم انہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور جن کو ہم اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں خدا کی قسم وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے جتنا ہم انہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. بس یہ ذہن میں رکھو, اتنے نہیں ہوتے, کچھ گڑبڑ ان میں بھی ہوتی ہیں. تو معتدل رہو, یہ تمیز سے اپنے باپ سے عقیدت کرو, ٹھیک ہے نا. جو محبت اپنے لیڈر کو دے رہے ہو کس کو دو, اپنے باپ کو دو. باپ جیسا بھی ہو, چرسی بھی ہو نا, تو شریعت کہتی ہے تمہارا باپ ہے, تم نے اس کو محبت دینی ہے. جو محبت باپ کو دینی ہے وہ اپنے باپ بیٹے میں لڑائیاں ہوئی ہیں, ایک جے یو آئی کا اس کا مسلم لیگ کا تھا, ایک پی ٹی آئی کا. باپ بیٹے میں لڑائیاں, ابھی کل کیس آیا میرے, گولیاں چلی ہیں. تو چھوڑو یار, کیا کر رہے ہو تم, پتہ نہیں کس چکر میں پڑ گئے تم. تو بس اچھے ہیں, تھوڑے سے برے بھی ہیں, جو برے ہیں تھوڑے سے اچھے بھی ہیں, بس اتنا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے, ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں بھائی. وما علینا الا